الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سب جملہ اسمیہ جو پڑھ رہے تھے پہلے سے اسے ہی مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق اسٹارٹ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو انتہائی اہم فرامین، انتہائی اہم ارشادات آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور اسی قرآن کے تعلق سے جیسا کہ اسکرین پر آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دو احادیث کے ٹکڑے ہیں، یعنی بڑا سا ٹیکسٹ تھا وہاں سے یہ بیچ میں سے لیا گیا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت سے مختلف حدیث کی کتابوں میں آئی۔ ہم نے جہاں سے ان کو لیا ہے وہ صحیح مسلم سے ان دونوں احادیث کو لیا ہے۔ حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، یہ مختلف مسند احمد کتابوں کے نام ہے احادیث کا جو کمپائلیشن ہے، تو اس میں سے یہ لیے گئے ٹکڑے۔ اور یہ جو اوپر والا دیکھیے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ اقرأ القرآن، کہ قرآن پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ اقرأ یہ ایک فعل ہے، فعل امر ہے، یعنی ایک ہی امپیریٹو سینٹنس ہے پورا، یہ انشاءاللہ آئندہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ اچھا، جب قرآن پڑھو گے تو اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے، یعنی قرآن جو ہے اصحاب قرآن کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے ان کا سفارشی بن کر آئے گا۔ کب بن کر آئے گا؟ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي یوم القیامت شفیعاً لِأَصْحَابِهِ، یعنی سفارشی، انٹرسیشن کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ قرآن کریم پڑھنا کیسا پڑھنا ہے؟ بے شک یہ ویسا ہی پڑھنا ہے کہ ہم اسے سمجھنے والوں میں سے ہوں۔ ہم قرآن کریم کو یوں ہی منتر کی کوئی ایسی کتاب کے بس کچھ یہاں پر اذکار یا ورد کی چیزیں دی ہوئی ہیں اور ہم ان کو روز صبح پڑھنے اٹھ کر کے خوب کثرت سے پڑھیں، بے شک پڑھنا چاہیے، لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ریممبرنس ہے۔ تو یہ صرف گائیڈنس نہیں ہے بلکہ یہ دا گائیڈنس ہے، یہ کتاب جو ہے دا گائیڈنس، دا اونلی گائیڈنس، الہدا۔ اسی طرح یہ ریممبرنس نہیں بلکہ دا ریممبرنس۔ تو یہ اس کتاب کے تعلق سے ہے، یعنی یہ الذکر، نصیحت، اکیلی اکلوتی نصیحت، اسی طرح ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کا سورس ہے۔ تو یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی اس طرح سے بن کر آئے گا کہ ظاہر سی بات ہے حق میں گواہی دے گا، کہے گا کہ اس بندے نے قرآن یعنی مجھے پڑھا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر تو جو بے زبان ہے نا سب کو زبان دے دی جائے گی، ایون ہمارے آپ کے جو اعضاء ہیں جو یہاں نہیں بولتے، ہمارے باڈی کے جو پارٹس ہیں، ہم ان سے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانتوں میں سے ہیں۔ اب یہ اللہ کی دی ہوئی یہ امانتیں اگر ہم ان کا مس یوز کریں تو یہ اپنے آپ سے ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کو اللہ نے یہ قدرت نہیں دی ہے۔ یہ ہمارے تابع ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہمارے
پیر، یہ سب کچھ ہمارے تابع ہیں، ہم ان سے غلط کریں یا صحیح کریں، دونوں چیزوں کی آزادی ہے۔ تو لیکن یہی ہمارے اعضاء، ہمارے باڈی کے پارٹس، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی دے گا، بولنے کی صلاحیت، بولنے کی طاقت دے گا۔ اور جب یہ قیامت کے دن آخری عدالت جب قائم ہوگی تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے، یہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے حق میں بولیں اور ہم نے ان سے صحیح کام لیا ہو۔ ایون جو خطۂ ارض یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر انسان نے گناہ کیے، اگر وہ بغیر توبہ کے فوت ہوا، تائب نہیں رہا، پلٹا نہیں، ریپینٹ نہیں کیا اس نے سچے معنوں میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ زمین کا ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی زبان دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو بس ایک حرف کن چاہیے، اسے تو بس یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور چیز ہو جاتی ہے۔ ہمارے آپ کے لیے یہ ساری بیریئرز ہیں، ہمارے آپ کے لیے یہ ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم محدود، لیکن اس کا وراء الورا ثم وراء الورا رحم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کیا کچھ ہمارے لیے انتظامات کرتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو قرآن کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی، اس کو بہت اہمیت کا حامل سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب قرآن کریم کے حقوق کو جانیں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم کے رائٹس کیا ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ٹھیک ہے، رائٹس کیا ہیں جانیں، حقوق کیا ہیں اس کے۔ اسی طریقے سے اب میری ڈیوٹی کیا ہے، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے قرآن کے تعلق سے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو جانیں گے انشاءاللہ، سمجھیں گے، اور یہ جو آپ کی کوشش ہے بے شک بہت نایاب، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ لیکن یہ ہی سب کچھ نہیں، یہ بس ایک شروعات ہے۔ اب یہ شروعات ہے اور یہ رکنا نہیں چاہیے، یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے سیکھنے سکھانے کا عمل جو رکنا نہیں چاہیے، پیرینیل، ہمیشہ چلے، آخری سانس تک چلے، یعنی ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، کوئی بھی ہمارا پروفیشن ہو، ہم اس کے لیے کم سے کم اس قرآن کے تعلق سے اپنے پورے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اس کو وقف کر دیں۔ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ یہاں لگا رہے ہیں، جب ہم سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ سکھائیں گے، یا جب ہم نہیں سیکھ بھی رہے ہوں گے تو ہم اس 1 گھنٹے میں اس میں مزید اس کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، پڑھنے پڑھانے کا رواج عام کریں گے، اپنے عزیز اقارب، ریلیٹیوز جو ہیں، ایکوینٹنسز جو ہیں، جان پہچان کے لوگ ہیں، ان تک یہ بات پہنچائیں گے، ان تک جو ہے قرآن کا پیغام پہنچائیں گے، ان سے کہیں گے کہ بھائی اسے پڑھیے، جانیے، سمجھیے، یہ چاہ کیا رہا ہے، یہ کتاب ہم سے کہہ کیا رہی ہے۔ تو یہ بات، اچھا چلیں دوسرا پہلو دیکھ لیں، یہ تو بہت اچھا تھا، پازیٹیو تھا کہ یہاں پر یہ بات تھی کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بنے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے، اور صرف ایسے ہی نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ سمجھ کر پڑھیں گے۔ کیوں؟ اور اس لیے بھی ہمیں تسلی ملتی ہے کہ قرآن کا سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، ایسے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ کی بات کوئی ایسی ویسی بات تو ہے نہیں۔ آگے دیکھیں، القرآن حجت لک او علیک، یہ شاید اس سے پہلے بھی کوٹ کیا ہے، لیکن آج اس کی مناسبت سے یہ بھی ایک ٹکڑا ہے، اور یہ آج ہمارے چیپٹر سے ریلیٹڈ بھی ہے، یاد دلائیے گا، اس پہ بعد میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ القرآن یعنی قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حجت، قرآن حجت ہے، القرآن حجت، قرآن حجت ہے، قرآن جو ہے وہ دلیل ہے، ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے، پروف ہے، لکا، آپ کے لیے، تیرے لیے، او علیکا، یا تیرے خلاف، یہ تیرے حق میں یا تیرے خلاف، تیرے فیور میں یا تیرے اگینسٹ میں، یعنی قرآن کریم آپ کا فیور بھی کر سکتا ہے، اور قرآن کریم آپ کے اگینسٹ آپ کی گواہی بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا اختیار دیا ہے، لیکن یہاں پر ابھی چونکہ ہمیں اس سے ہدایت حاصل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی قرآن، ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اس کے بتائے ہوئے جو طریقے اس میں مینشن کیے ہیں ان کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اپنی زندگی کو ڈسپلنڈ نہیں کریں گے، اپنی زندگی کا مقصد طے نہیں کریں گے، پرپس لیس لائف یوں ہی گزارتے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے اگینسٹ گواہی بنے گا۔ سوچئے جب قرآن ہمارے اگینسٹ گواہی بن جائے تو کتنا بڑا خطرناک وہ مقام ہوگا۔ اور یہیں سے ایک قرآن کی آیت کو بھی
10 बार, 20 बार, 25 बार, जितने बार हो सके उसको सुनिए, उसको दूसरों तक पहुंचाइए। वो आयत जो है वो सूरतुल फुरकान की है। सूरह फुरकान आप कुरान में ढूंढ सकते हैं, सूरतुल फुरकान, ठीक है। और ये इससे पहले भी शायद कोट की गई, सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 30, ठीक है, 30। इसको जाके तलाश कीजिए, पढ़िए। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे किसकी? जिसने कुरान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी, जिसने कुरान के को अपने हक में गवाह बनाने की कोशिश नहीं की होगी। तो क्या कहेंगे? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। यकीनन ये मेरी कौम, अल्लाह का रसूल कहेगा। किससे कहेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाएंगे। क्या फरमाएंगे? या रब्बी, ए मेरे रब, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ये मेरी इस कौम ने यकीनन इस कुरान को किताब महजूर, यानी इस किताब को फॉरसेकन बुक बना दिया था, बहुत पीछे छोड़ दिया था। किताब महजूर कहते हैं उस किताब को, उस शय को, उस चीज़ को जिसे पीठ के पीछे डाल दिया। अब पीठ के पीछे डालना ये मुहावरा है, ठीक है, इडियोमेटिक लैंग्वेज है। यानी आपके सामने है, आप उसको बोसा देते हैं, आप उसको ऊंचाई ऊंचे पर रखते हैं, आप उसका इकराम करते हैं, आप उसकी इज्जत करते हैं। अब पीठ में पीछे डालने की बात क्या हुई? अमलन पीठ के पीछे डाल दिया हो, यानी ना तो उसको पढ़ने की कोशिश करी, ना उसे समझने की कोशिश करी, ठीक है, और ना उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करी, ना दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करी। तो ये जो सारा जुर्म है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और इसकी शिकायत कौन कर रहा है? अल्लाह का नबी। अब बताइए, अल्लाह का नबी जिसकी शिकायत कर दे तो उसका क्या बनेगा? कुछ भी नहीं होगा, तबाह हो, बर्बाद, हलाक हो जाएगा। तो हम सब अल्लाह से दुआ करें, अपने आप को बिल्कुल इस मामले में फॉर्म करें, हमारे इरादे बहुत मजबूत हों कि हम इंशाल्लाह सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आज गिनती के 11 दिन हो रहे हैं। आपने अब तक जो कुछ पढ़ा, दूसरी चीज़ें, उनके 10-11 दिन और ये 10-11 दिन आप मौजना कर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा कि कौन से भारी हैं। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब भी मिलेगा। चलते हैं क्लास की तरफ। जैसा कि आपको बताया गया है, टाइटल में मेंशन किया था कि आज हम जुमला इस्मिया को कंटिन्यू करेंगे, और अभी और भी कई दिन चलेगा। जुमला इस्मिया के ताल्लुक से हम ये सीखेंगे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ वो चैप्टर का नेम, यानी जुमला इस्मिया हमारा ये मेन टॉपिक, ये याद रखें। हम लोग जो ग्रामर पढ़ रहे हैं इसमें एक मेन टॉपिक चलता है और साथ में एक सब टॉपिक इसका है। तो सब टॉपिक इसका ये है, मेन टॉपिक जुमला इसमिया हो गया, सब टॉपिक ये है मुअर्रफ बिल नाम, मुअर्रफ बिल नाम। मुअर्रफ बिल नाम बतौर मुब्तदा। अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, जुमला इसमिया के 2 दिन हो गए गुजरे हुए, यानी पढ़े हुए। तो कुछ पॉइंट्स अगर आपको याद हों तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्लैशबैक में जाइए। कि जुमला इसमिया के ताल्लुक से आपको ये बताया गया था कि मुफरद एक सिंगल वर्ड को कहते हैं, एक एक लफ्ज को कहते हैं। एक अकेला लफ्ज मुफरद कहलाता है। जब एक अकेला लफ्ज दूसरे लफ्ज से मिलता है तो फिर ये मुरक्कब बन जाता है, और मुरक्कब मीन्स कंपाउंड। अच्छा, ये जो मुरक्कब बनता है ये 2 तरह से हमारे सामने आता है, एक मुरक्कब नाकिस और दूसरा मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब होता है जिस जो अपने माना और मफहूम के एतबार से, अपनी मीनिंग के एतबार से, सेंस के एतबार से इनकम्प्लीट होता है, तो कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट होता है। लेकिन ताम जो होता है उसका ऑपोजिट, यानी वहाँ माना, मफहूम, मीनिंग, सेंस ये बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है। और इस एतबार से हम मुरक्कब ताम को जुमला कहते हैं। और जुमले की 2 किस्में, जुमला मीन्स सेंटेंस। जुमले की 2 किस्में, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। तो जुमला इस्मिया हम सब पढ़ रहे हैं, फ़ेल अभी पढ़ा नहीं है, तो फ़ेल को बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फ़ेलिया। तो जुमला इस्मिया में आपको ये बताया गया था कि इसके 2 अज्जा होते हैं। 2 अज्जा यानी 2 पार्ट्स। जुज के माने पार्ट, और अज्जा उसकी प्लूरल यानी पार्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ वोकेबलरी भी आपको इधर से मिलती जाएगी, तो उसको
समझते चलिएगा। पार्ट्स को मतलब अज्जा, ठीक है। अच्छा, काइंड्स का मतलब क्या होता है, दोनों में फर्क होता है। काइंड्स का मतलब होता है अक़साम, तो कहीं पर लफ्ज काइंड्स आएगा, कहीं पर लफ्ज अज्जा आएगा। तो ये बीच बीच में आपको वोकैबुलरी आपको मिलेगी, आप उसको महफूज कीजिए, याद कीजिए। तो जुमला इस्मिया के दो अज्जा हैं, वो क्या क्या, मुब्तदा और खबर। सब रिकॉल करते जाइए, मुब्तदा और खबर। अब मुब्तदा और खबर, इन्हीं दोनों के हवाले से इसके उसूल बनाए गए। आपको ये बताया गया कि मुब्तदा भी इस्म है और खबर भी इस्म है। जब मुब्तदा भी इस्म, खबर भी इस्म, तो इस्म के ताल्लुक से वो जो चार प्रॉपर्टीज पड़ी थी, फोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग इस्म, वो बहुत अहम। अगर उनका इल्म नहीं है तो फिर ना तो जुमला बनेगा, ना नाकिस बनेगा, ना ताम बनेगा, कुछ भी नहीं बन सकता। तो हमने क्या किया, मुब्तदा और खबर के उसूल आपको बताए, ठीक है। अब उन उसूलों को जहन में ताज़ा करिए कि कैसे आपने जुमला बनाया था, या एक जुमला सामने देख लीजिए लिखा हुआ, तो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। जैसे हम आपके सामने लिख रहे हैं कि मरियम नेक है, ठीक। अब यहाँ पर मरियम, आपने सबसे पहला काम आपको क्या करना था, आपको इसमें में से मुब्तदा और खबर को अलग अलग करना था फौरन। तो आपने ये काम किया कि इसको मुब्तदा डिक्लेयर किया और इसको खबर डिक्लेयर किया। मुब्तदा मीन्स वो इसम जो जुमले की इब्तदा करे, वो नाउन जो जुमले को शुरू करे, इनिशिएट करे, स्टार्ट करे, ठीक। और खबर यानी वो इसम जो मुब्तदा के बारे में कुछ जानकारी दे। जैसे यहाँ पर मरियम मुब्तदा यानी इसम है जो जुमले को स्टार्ट कर रही है, और नेक उसकी खबर है, नेक है उसकी खबर हो गई। तो अब यहाँ पर ये जानकारी इस मरियम के बारे में दी जा रही है। अब हमारे पास दो अस्मा है, क्या है, दो अस्मा। अब अस्मा को मैंने बताया था, जब भी हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है इस्म की जमा, इसका मतलब होता है नाउन्स। अब आगे देखिए, मरियम नेक है, तो सबसे पहले हमारे सामने मरियम मुब्तदा, नेक उसकी खबर। तो यहाँ पर आपने क्या किया था कि मुब्तदा के बारे में उसूल जाने थे। तो मुब्तदा और खबर के जो उसूल होते हैं वो आपको बताए गए थे कि मुब्तदा किस किस एतबार से उसूल बने थे। एक तो वसअत के एतबार से, है ना, चार जो हमारे पास पॉइंट्स। तो नंबर एक वसअत के एतबार से, नंबर दो एराब के एतबार से, नंबर तीन जिन्स और अदद के एतबार से। जिन्स व अदद, यहाँ पर मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा था, इस एतबार से आपको इनके रूल्स पता पता करने थे। तो वसअत के एतबार से आपको ये बताया था कि मुब्तदा मारिफा होता है और खबर उमूमन नकिरा होती है। यानी आगे एडवांस लेवल पर, बहुत आगे जब पहुंचेंगे तो ये रूल पलट भी सकता है कि मुब्तदा नकिरा बन जाए और खबर मारिफा बन जाए, लेकिन ये बहुत ऊपर की बात है, अभी इस लेवल की बात नहीं है। अभी आप लोग बिल्कुल एलिमेंट्री फेज में है, एम्ब्रियोनिक फेज में। तो वसअत मारिफा, यानी मारिफा कौन, मुब्तदा। तो मुब्तदा जो है वो मारिफा, और खबर को हम नकिरा रखते हैं, ठीक। दूसरी बात, एराब के एतबार से दोनों को मरफू रखेंगे, दोनों को हालत रफा में रखेंगे, ठीक। बिल्कुल जहन को एकदम क्लियर रखें। जिन्स और अदद के एतबार से एक लफ्ज याद रखें, वो क्या है, लफ्ज था मुताबिकत। मुताबिकत मीन्स कंपैटिबिलिटी, यानी मुब्तदा और खबर दोनों में मुताबिकत रखनी। तो मुताबिकत किस तरह की, खबर जो है वो फॉलो करेगी किसे, मुब्तदा को। किस किस एतबार से, जिन्स और अदद के एतबार से। यानी अगर मुब्तदा मुज़क्कर तो खबर मुज़क्कर, अगर मुब्तदा मुअन्नस तो खबर भी मुअन्नस, अगर मुब्तदा वाहिद खबर वाहिद, अगर मुब्तदा मुसन्ना खबर मुसन्ना, अगर मुब्तदा जमा खबर जमा। तो ये खबर कौन किसे फॉलो कर रहा है, खबर फॉलो कर रही है किसे, मुब्तदा को। ये ऐसे एरो बना के समझ लीजिए।
اور دونوں میں مطابقت کس اعتبار سے ہے کہ پہلا اسم آپ کیا لکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے مبتدا لکھ رہے ہیں، تو ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے؟ مبتدا ہے، تو خبر کو فالو کرنا ہے مبتدا کو. تو مریم، سب سے پہلے مریم کے لیے ہم اسم لے کر کے آ رہے ہیں، یعنی اس کی عربی، تو وہ عربی ہے مریم. آپ میں سے کتنے لوگ مریمن کہہ رہے ہیں؟ کوئی مریمن تو نہیں کہہ رہا ہے؟ نہیں. یعنی یہاں پر آپ کو کیا کہنا ہے؟ مریم. کیوں کہنا ہے؟ عربی مؤنث نام جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، وہ تنوین قبول نہیں کرتے، ڈبل حرکت نہیں آتی ان کے اوپر، حالت جر میں زیر نہیں قبول کرتے. مریم انہی میں سے. تو مریم اور نیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے نیک کی عربی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو آئے گی وہ صالح، پھر وہ صالح، صالحن. لیکن یہاں پر صالحن کا تو کام نہیں ہے. مریم فوراً جنس اور عدد کے اعتبار سے فوراً نگاہ کس کے طرف گئی؟ مبتدا کی طرف. جی، صالح. تو یہ پوری کہانی آپ کی سمرائز ہو گئی اتنی، صالح. ٹھیک. تو یہ خود آپ کو سمجھنا نہیں ہے صرف، بلکہ سمجھانے کے لیے سمجھنا ہے. کسی چیز کو جان لینا الگ چیز ہوتی ہے، اور کسی چیز کو اس طرح جان لینا کہ آپ ڈیلیور کر لیں، دونوں ڈفرینٹ تھنگس. تو آپ کو یہ اپنا ٹارگٹ بنانا ہے کہ آپ کو اسے آگے ڈیلیور کرنا ہے. اور جب آگے آپ کو پہنچانا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ بہت محتاط ہوں گے، اپنے نوٹس بنائیں گے. اور یہ بہت لمبا سفر نہیں ہے، ساری زندگی تو آپ دوسرے کاموں میں لگایا ہے، 25 30 پلس، یہ سب تمام سال گزر گئے. قرآن کریم کا ہمیں قاف نہیں پتہ ہوا، مطلب اعوذ باللہ بسم اللہ کی انالیسس نہیں معلوم، ترجمہ رٹ گیا کسی کو وہ بھی نہیں یاد ہوا. تو یہ ظلم نہیں ہے، اپنے اوپر بھی ظلم ہے، قرآن کے اوپر بھی ظلم ہے. تو جاننے کی کوشش کریں، اور مضبوط ارادوں کے ساتھ. 4 سے 5 مہینے کے وقت کوئی بہت بڑا گھاٹا خسارے والا سودا نہیں ہے، بہت سستا سودا ہے. 4 سے 5 مہینے بس. اس کے بعد اتنا ذوق پیدا ہو جائے گا کہ پھر ان خود وقت آپ دینے لگیں گے. اچھا، میں بتا رہا ہوں. جو آپ نے پوچھا نا یہ معروف، معروف نہیں ہے وہ میں دونوں چیزیں کلیئر کرتا ہوں. یہ معرفہ اور یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ ہے، بوتھ آر ڈفرینٹ تھنگس. یہاں پر آپ غور کریے کہ یہاں بات ہو رہی ہے وسعت. وسعت کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیٹنس، یعنی کوئی بھی اسم وہ ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ، یہ ہے معرفہ نکرہ. ٹھیک. اور اعراب یہ ہے کیس آف دی ناؤن، یہ ڈفرینٹ تھنگ. کیس آف دی ناؤن میں آپ کے سامنے 3 کیس ہوتے ہیں، نامینیٹو، ایکوزیٹو اور جینیٹو. تو یہ جو کیس ہے یہ نامینیٹو کیس ہے، مرفوع حالت. تو نام ملتے جلتے ہیں اس کے، مرفوع، معرفہ، بوتھ آر ڈفرینٹ تھنگس. ہاں، مرفوع کا دوسرا نام ہے حالت رفع. حالت رفع، جو اسم حالت رفع میں ہو اسے کہتے ہیں مرفوع. ٹھیک. جو اسم حالت نصب میں ہو اسے کہتے ہیں منصوب، جو اسم حالت جر میں ہو اسے کہتے ہیں مجرور. تو یہ ایک سینٹنس آپ نے فی الحال بنایا. اسی طریقے سے اور سینٹنسز کو لے لیں. مریم صالحۃ. اب یہاں پر صالحہ میں ہم نے الف لام داخل نہیں کیا. یہاں پر الف لام داخل نہ کر کے اس کو نکرہ ہی رہنے دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں ہے، ہوں، ہیں، ان کے لیے کوئی ورڈ نہیں. ٹھیک. تو پھر اس کا سینس کہاں سے آتا ہے؟ اس کا سینس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنسٹرکشن میں آنے والے ناؤنس کی سیکوینس سے آتا ہے. یعنی یہاں پر یہ جو معرفہ پلس نکرہ کی جو کمبینیشن ہے، اس کے ذریعے یہاں پر ہے کا مفہوم آ رہا ہے. کس کے ذریعے؟ جو یہ معرفہ اور نکرہ کی کمبینیشن یہ بتا رہی ہے. چلیے آگے دیکھیے. اب اسی طرح ڈائریکٹ میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں، اور آپ لوگ میں سے اس کا اردو ورژن بتائیں گے کہ جلدی جلدی پڑھیے دھیان سے. فاطمۃ، فاطمۃ، اور آگے اس کو میں لکھ رہا ہوں صادقۃ. دھیان سے جلدی کرتے جائیے. آپ اس کا آنسر دیتے جائیں. فاطمۃ صادقۃ، یعنی فاطمہ سچی، رائٹ.
فاطمہ سچی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کا مطلب کیا ہوا، فاطمہ سچی ہے۔ اچھا، اور اب آپ کو یہ پیٹرن پتہ چل گیا کہ آپ کو کس سے ٹیلی کرانا، یعنی مطابقت کا جو کانسیپٹ تھا، کمپیٹیبلٹی کا کانسیپٹ جو تھا، وہ آپ کو خبر مبتدا کی طرف دیکھ رہی ہے، خبر مبتدا کی طرف دیکھ رہی ہے، کس اعتبار سے، جینڈر اینڈ نمبر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر یہ لکھا ہو فاطمہ اور مریم سچی، تو پھر آپ کیا کہیں گے، فاطمہ تو و مریم صادقتانی، ٹھیک ہے، مثنیٰ ہو جائے گا۔ فاطمہ، مریم اور خدیجہ سچی ہیں، تو یہ آپ کر چکے ہیں کہ فاطمۃ و صادقۃ، سوری فاطمۃ و مریم و خدیجۃ، اور پھر اس کے بعد صادقات، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر کیا تھا، آج ساؤنڈ آ گئی تھی۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، تو محمد، محمد اور رسول، رسول، محمد رسول، محمد اس میں علم، ٹھیک ہے، اس میں علم حالت یہ ظاہر سی بات ہے معرفہ، اور یہ نکرہ، تو یہ جملہ بن گیا، دونوں کو حالت رفع میں رکھا گیا۔ رسول بھی مذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذکر، تو محمد رسول سارے اعتبارات سے درست ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کہا جائے کہ ابراہیم نبی ہیں، تو ابراہیم، اب ابراہیم نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا، ابراہیم، اور پھر آگے نبی، نبی، کیوں غیر منصرف اسم آ گیا۔ اچھا، آپ کو پتا تھا کہ فرشتوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، جبریل، جبریل، جبریل کون ہے، فرشتہ ہے، تو جبریل ملکن، ملکن۔ اچھا، جبریل اور میکائیل دونوں فرشتے ہیں، تو پھر کیا کہیں گے، جبریل و میکالو ملکانی، سمپل سا، جبریل و میکالو، پھر آگے ملکانی، دو فرشتوں کو ملکانی، ملکانی، ٹھیک۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا، یعنی آنی ساؤنڈ آ گئی، مثنیٰ بن گیا۔ تو یہ تو آپ کا تھا ریویژن، آپ نے الحمدللہ کل خوب اچھی طریقے سے اسے کر لیا تھا۔ آج ہم لوگ اس کے آگے چلتے ہیں، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے معرف باللہ، ملکن مینس فرشتہ، اینجل، ٹھیک، آگے دیکھیں۔ یہاں پر ہمارا جو ٹاپک تھا معرف باللام، میں نے پیچھے ٹائٹل ضرور ڈال دیا، لیکن یہ پورا جو اس سلائیڈ میں سب کچھ آپ نے پڑھا وہ ریویژن سے ریلیٹڈ تھا۔ معرف باللام بطور مبتدا اب سمجھیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے اچھی طرح بات کہ مبتدا کو معرفہ ہونا ہوتا ہے۔ اب تک آپ جو بھی اسماء استعمال کر رہے تھے وہ پراپر ناؤن تھے، رائٹ، اور پراپر ناؤن خود اپنے آپ میں جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، معرفہ کی ایک قسم میں سے ہوتا ہے، یعنی یہ ڈیفینٹ ہوتا ہے، لہٰذا یہ آسانی سے کیا بن جا رہا تھا، مبتدا بن جا رہا تھا، جیسے فاطمہ، مریم، زید، حامد، محمد، ٹھیک ہے، یا جبریل، یہ جتنے بھی یہ سب کیا تھے، یہ سب نام تھے، اب چاہے وہ سنگولر ہوں، ڈویل ہوں یا پلورل ہوں، یہ سب کے سب اپنے اسپیسیفک نیمز تھے، پراپر ناؤنس تھے، تو ان کو ہم نے معرفہ کی یعنی مبتدا کی جگہ پر بآسانی رکھ کے جملہ بنا لیا۔ لیکن بات یہیں فنش نہیں ہوتی، جب بات زید کی ہوگی تو زید کی بات کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور بات ہوگی، تو جب زید کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کس کی بات ہو رہی ہے، لڑکے کی بات ہو رہی ہے، ولد، ٹھیک۔ کیا ہمیشہ زید سے ہی سینٹنس بنیں گے، یا ہمیشہ مریم سے ہی سینٹنس بنیں گے؟ جب مریم کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، بات کس کی ہو رہی ہے، مریم کی بات ہوئی، یعنی بات ہوئی بنتن، لڑکی کی بات ہوئی۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اگر بالفرض پراپر ناؤنس کو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہو مبتدا کی جگہ پر، تو پھر مبتدا کی جگہ پر ہم ولدن اور بنتن کو کیسے لائیں، یہ تو نکرہ ہے، تو اس کو آپ کو معرفہ بنانا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے
کہ how to make معرفہ فرام نکرہ. یہ آپ کو کانسیپٹ پڑھایا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے کہ معرفہ سے نکرہ آپ کیسے بناتے ہیں. ٹھیک، کیا کرتے ہیں؟ وہی الف لام داخل کر دیتے ہیں. الف لام میں حمزہ ہے اور لام ہے، حمزۃ الوصل اور لام تعریف، یہ داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اگر تنوین ہے تو وہ ہٹا دیتے ہیں وہاں سے. جیسے آپ کو کہنا ہے کہ لڑکا سچا، یہاں پر آپ نے لکھا لڑکا سچا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک زید سچا تھا، اب لڑکا سچا ہو گیا، تو اب کیا کریں گے؟ الولد، ولد نہیں کر سکتے نا، تو الولد. کیوں؟ آپ کو مبتدا کی جگہ پر کیا چاہیے؟ ایک معرفہ اسم چاہیے، نکرہ نہیں چاہیے. تو آپ نے اس کو پراپر ناؤن بنا لیا الولد، اور پھر سچا ہے کی عربی لکھ دی صادق. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کا دوسرا سینٹنس آ گیا کہ لڑکی، کسی نے کچھ پوچھا؟ ٹھیک ہے، الولد صالح. ٹھیک ہے، تو یہ فنش ہو گیا. سچا ہے تو صادق، نیک کے لیے ہوتا ہے صالح. ٹھیک ہے، لڑکی نیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لکھ دیا البنت، البنت اور پھر صالحۃ. سارے کانسیپٹس وہی ہیں، بس صرف کیا ایک پوائنٹ آپ کو بڑھانا ہے، سمجھنا ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک نکرہ اسم کو پہلے معرفہ بنا لینا ہے، پھر اسے مبتدا کی جگہ پر استعمال کرنا ہے. البنت صالحۃ، رائٹ. تو یہاں پر البنت لڑکی. ٹھیک ہے، ویسے تو بنتن اس کی عربی ہے، لڑکی کی عربی ہے ولدن، یہ میں نے اوپر لکھا ہے، لیکن نہ ولدن یوز کیا میں نے، نہ بنتن یوز کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں کیا تھے؟ یہ دونوں نکرہ تھے. تو ان کو پہلے معرفہ بنایا. تو معرفہ بنانے کے لیے کس کی مدد لی؟ الف لام کی. الف لام اس پہ داخل کیا تو یہ کیا بن گیا؟ معرفہ. جب یہ معرفہ بن گیا تو یہ مبتدا بننے کے لیے ایلیجیبل ہو گیا. سب سے بڑا جو یہ کی ورڈ ہے یہاں پر وہ یہی ہے کہ یہ مبتدا کے لیے ایلیجیبل ہے بھی یا نہیں. تو یہ بات یاد رکھیے. تو جیسے ہی آپ کبھی بھی کسی اسم کو مبتدا بنائیں گے تو فوراً ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھیں گے کیا ہے. تو یہاں پر سب سے بڑا جو کرائٹیرین ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر آپ کو اسے کیا کرنا ہے؟ معرف باللام بنانا ہے، یعنی مبتدا بنانے کے لیے معرفہ بنانا ہے پہلے. تو البنت صالحۃ، الولد صادق. باقی دیکھیے چیزیں آپ کی زبان پہ خود بخود آنے لگ جائیں گی کہ الولد کا مطابقت اتنی انگلش میں نہیں ہے ہی نہیں. آپ یہاں دیکھیے، جیسے ہی یہ مذکر تھا اس کی خبر مذکر. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ مبتدا مؤنث، خبر بھی فوراً مؤنث ہو گئی. جی، مبتدا کے لیے ابھی اس اسٹیج پہ، اور یہ اسٹیج آگے بھی کیری آن کریں گے، یہ مطلب بالکل پیٹرول سمجھ لیجئے. ایک چھوٹی سی ایکسیپشن بہت آگے بتائی جائے گی ایڈوانس لیول پہ. ابھی فی الحال یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. اب اس میں علم تو اپنے آپ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. اس میں علم مینس یہی پراپر ناؤن ہے. اس میں علم مینس پراپر ناؤن، یہ تو خود بخود معرفہ ہے. لیکن اس کے بعد اس میں ضمیر آپ نے پڑھا تھا، وہ میں نے انٹینشنلی ابھی اسکپ کیا ہے. اس میں ضمیر کو بھی یعنی پروناؤن کو بھی ہم مبتدا کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ابھی پہلے تھوڑا پڑھ لیا اسے معرف باللام کو. ٹھیک ہے، الف لام کو. تو اس کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مبتدا مسٹ بی معرفہ آلویز، یہ یاد رکھیے گا. تو یہ پوائنٹ ہو گیا. اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم لوگ مسلم ٹیبل کو ذرا سا دیکھ لیں تو وہاں سے اور کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. بہت دھیان سے سمجھ لیجیے اس کو. المسلم، المسلم یعنی مسلمان کیا ہے؟ سچا ہے. المسلم صادق. ٹھیک ہے، اب مسلمان کوئی دو ہو گئے تو کیا کر دیں گے؟ المسلمانی. اب یہ ساری چیزیں کسی کو کہیں نہیں آئے فوراً روک دیں گے، فوراً کوشچن کریں گے.
انمیوٹ اب نہیں کرنے ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ کا چیٹ باکس انیبل ہے، آپ فوراً مینشن کریے، اگر بیچ میں کوئی ڈاؤٹس رہ جائیں گے تو وہ آگے دقت کرتے رہیں گے۔ صادقانی، ہم فلو میں چل رہے ہیں، صادقانی، تو المسلم صادق، المسلمانی صادقانی، اسی طرح پھر اب اگر یہاں پر مسلم ایک سے زائد ہو جائیں گے، دو سے زائد یعنی پلورل کی بات ہوگی تو یہ ہو جائے گا المسلمون اور پھر صادقون، صادقون، ٹھیک ہے۔ اچھا اتنا پوائنٹ، اتنے پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے سب کو، کوئی دقت نہیں ہو رہی ہوگی۔ یہ سنگولر ہے، ڈوئل ہے، پھر پلورل۔ اب جینڈر ذرا چینج کریں ان کا، تو یہاں پر کیا کریں گے، المسلمۃ، المسلمۃ، اور پھر صادقن ول آلسو بی چینجڈ، تو یہ ہو جائے گا صادقتن، صادقن کی فیمنن۔ ایک منٹ، کسی کے ان کیس آف ڈویل، ڈویل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے ابھی تو یہ، ایک منٹ یہاں پہ کسی ڈاؤٹ آپ کو جو ہو رہا ہے وہ کلیئر کریے۔ دیکھیے یہ سنگولر ہے اور ساتھ میں مذکر ہے، یہ ڈویل اور مذکر، مذکر یعنی میل، یہ پلورل اور ساتھ میں میل، ٹھیک ہے۔ اب سیم پیٹرن یہاں پر بھی ہم فالو کریں گے، سنگولر مؤنث، ڈویل مؤنث اور پلورل مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے بالکل ہوگا، آنی ساؤنڈ یہاں بھی ہوگی، تو المسلمۃ صادقۃ، اب یہاں پر کیا کریں گے، المسلمتانی، مسلمہ کی جو ڈویل فارم ہوگی وہ کیا بنے گی، المسلمتانی، اور اس کے بعد صادقتان، صادقتانی مینس اسے بھی پلورل ڈویل کر لیں گے، یہ صادقتان، ٹھیک ہے۔ اچھا اب پلورل فارم آف مسلمہ، تو یہ ہو جائے گی المسلمہ، تن تو نہیں کوئی کہہ رہا ہے، المسلمات، 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 مسلمتانی صادقتانی، ٹھیک ہے۔ المسلمات اور پھر آگے صادقات، کیا یہ بہت مشکل ہے؟ ابھی جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، کسی کو بھی یہ پورا کچھ سمجھنے میں پرابلم آ رہی ہو تو فوراً پہلے کوشچن پٹ اپ کریں تب آگے بڑھیں، نہیں آ رہی ہے تو بھی بتایا کریں کہ از اٹ کلیئر ٹو آل آف یو، ہاں نہ، ہاں نہ آنا چاہیے، تو کہ تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے سمجھنے میں، رائٹ، ویری گڈ۔ اگر کلیئر ہے تو بہت اچھی بات ہے، بس یہی تو چھوٹے چھوٹے سے کانسیپٹ ہیں کہ جتنا اہتمام ہم نے الفابیٹ میں کو سیکھنے میں کیا تھا، کبھی فیمنن، پلورل فیمنن، نہ نہ، کہاں پر، المسلمات صادقات، دیکھیے ابھی ہم لوگ حالت رفع بنا رہے ہیں نا، وہ نصب اور جر کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے ایک بات اور جان لیجیے، اعرابی حالت جو ہے، یہاں تو یہ تو اچھی طرح آپ کو بتایا گیا ہے نا کہ مبتدا اور خبر دونوں کو حالت رفع میں رکھنا، یہ تو بات کہی جا رہی ہے بار بار، لیکن پھر بھی جب بھی ہم کبھی کوئی عربی کی کنسٹرکشن کرتے ہیں نا، تو بائی ڈیفالٹ جو فارم ہونی چاہیے، بائی ڈیفالٹ فارم سمجھتے ہیں نا، جو سب سے پہلے خود سے بن رہی ہے، وہ کس میں ہوتی ہے، حالت رفع میں ہوئی ہوتی ہے۔ نصب اور جر تو آئے گا یوز تب کریں گے، ابھی اس کا کوئی یوز نہیں آیا ہے، ٹھیک، یعنی حالت جر میں اور حالت نصب میں ابھی ہم نے اس کا استعمال ہی نہیں کرنا۔ سبجیکٹ میں تنوین کیوں نہیں ہے؟ سبجیکٹ میں تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ الف لام داخل ہو رہا ہے، الف لام اور تنوین، ٹھیک ہے، ڈونٹ گو ٹوگیدر، ایک ساتھ نہیں جاتے، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ الف لام اور تنوین، تنوین مینس ڈبل حرکت، یہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے، کانٹ کو ایکسسٹ، یہ سمجھ لیں ایک ساتھ آ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی الف لام آئے گا
تو فوراً تنوین ڈراپ ہوگی. لیکن صادقن کی تنوین کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. مبتدا جس اسم پر یہ داخل ہوں گے. دیکھیے الف لام آیا تنوین کری, الف لام یہاں آیا مسلمتن کو مسلمتو کر دیا گیا. مسلماتن ہوتا تھا, الف لام آنے سے فوراً یہ تنوین اس کی ہٹ گئی المسلمات. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایک سوال پوچھتے ہیں. مان لیجئے یہاں پر آپ کے سامنے آتا ہے کہ میل اور فیمیل کا کمبینیشن آ جاتا ہے, تو وہاں پر خبر کس کے مطابق آئے گی؟ اگر میل اینڈ فیمیل کا کمبینیشن آ جائے تو خبر, ٹھیک, بس یہ رول تھا میل, یعنی ایک بھی میل آ جائے 10 فیمیل ہوں اگر وہاں پر, لیکن پھر جو خبر آئے گی وہ میل کے اکارڈنگ آئے گی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, تو اب تک سمجھ میں آ رہا ہے, فالو کر رہے ہیں؟ ٹھیک, اب آگے چلتے ہیں اور یہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ایکسرسائز سے چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی. کانسیپٹ جتنا بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا آج کا. اب فی الحال اس میں اور کچھ نہیں ہے. ہاں اب یہ دیکھیں, آدمی سچا ہے. تو ایک منٹ میں انمیوٹ کر رہا ہوں آپ کو, لیکن آپ لوگ ایک کام کریں گے کہ پلیز بیک گراؤنڈ نوائز کا خاص خیال رکھیں, ڈسٹربینس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ ون یا ہینڈ ریز کر دیں اور ہم پوچھتے جائیں گے بندے. ٹھیک ہے, چلیے بتائیے. پہلا ہے آدمی سچا ہے. الرجل صادق. آدمی سچا ہے. الرجل صادق. الرجل صادق. ٹھیک ہے, میں نے سن لیا. اب سب لوگ پلیز خاموش رہیں گے, میں بتا رہا ہوں. الرجل, یہاں پر ابھی آواز ایک آئی ہے سی ال کی آئی تھی, تو یہاں پر دھیان رکھیے گا کہ یہ قمری اور شمسی کا کانسیپٹ یہ نہیں بھولیے گا. یہاں پر الف لام داخل ضرور ہو رہا ہے, لیکن اصل جو اسم تھا وہ تھا رجل. وہ کیا تھا؟ رجل. یہاں سے دیکھ, رجل پر آپ نے الف لام داخل کیا تو وہ کیا بن گیا؟ الرجل. الرجل اچھا ہے تو صادق. الرجل سمپل تھا, ہو گیا. دیکھیے نوائز نہیں آنی چاہیے. جی بتائیے. عورت سچی. عورت سچی. النساء صادقۃ. اب الانثى صادقۃ. یوز کریں گے نساء. جی جی جی, جی اس میں نساء یوز کریں گے کہ ایک اور جو شاید آپ نے ورڈ بتایا تھا امرات. امرات. امرأتن ہوتا ہے. امرأت وہ سنگل کے لیے امراتن یوز کرتے ہیں. جی جی جی, امرأتن ہوتا ہے اور اس میں الف لام داخل کریں گے. الامرات. جی دیکھیے ابھی کیسے بنے گا, الف لام داخل کرنا. یہ امرأتن ہے, الف لام الامرات. الامرأت. صادق. آگے آ جائے گا صادقن نہیں, فیمیل وہ صادق. صادقۃ. جی. پانی ٹھنڈا. پانی ٹھنڈا. پانی کو کہتے ہیں ماؤن. پانی زمزم. الماء بارد. بارد. ماء, تو وہ جب الف لام داخل کریں گے آپ اس پر تو وہ بن جائے گا الماء. الماء الماء بارد. ماؤ مینس ماؤن, پانی کو کہتے ہیں ماؤن, واٹر. اور بارد مینس ٹھنڈا. جی بارد مینس ٹھنڈا. سر ماؤن ہے یا ماہن ہے؟ ماؤن. حمزہ پہ دو پیش لگیں گے. ماؤن جب آپ نے اس میں الف لام داخل کیا تو وہ الماء ہو گیا. الماء بارد. ٹھیک. جی اس میں الف لام اس لیے ایڈ کرے تاکہ یہ نکرہ سے منصرف بن جائے. نہ صرف نہیں, نکرہ سے معرفہ بن جائے. یہ نکرہ سے معرفہ بن جائے. معرفہ بن جائے نکرہ سے. جی سے دیکھ لیجئے, نکرہ ہے انڈیفینٹ. مبتدا کو کیا چاہیے؟ ڈیفینٹ ناؤن چاہیے. ڈیفینٹ نام. تو یہ انڈیفینٹ سے ڈیفینٹ. ایسا کیا جا رہا ہے. الماء باردن, چائے گرم پانی ہے تو چائے کی ہوتی ہے چائے. کیا ہوتی ہے؟
یہ الف لام کو داخل کریں گے. دیکھیے الشائی ال نہیں. اب یہاں پر مطلب غم ہے. الشاؤن تو یہ ہو جائے الف لام ضرور اس میں داخل ہو رہا ہے الشاؤ لیکن یہ لام جو ہے نہیں پڑھا جائے گا بیچ میں. آ جائے گا جی. ڈائریکٹ جو ہے شد لگ جائے گی. الشایو الشایو. الشایو اور گرم کے لیے ہوتا ہے حارن. اور دو پیش لگ جائیں گے کیونکہ ہمیں ہارون گاڑی. ہارون السیارۃ الشایو السیارۃ ٹھیک ہے. السیارۃ آگے بتائیے. قیمت جن کو آ رہی ہے تو وہ آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ السیارہ سیارۃ سیارہ سیارہ گاڑی کو سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو. گاڑی مینس کار. سیارہ سیارہ تو شاید اسے بولتے شاید اسٹار بک پلانٹ کو. گاڑی پرانی اس کو کنفیوز مت ہوئیے آپ کو ملے گا. اور یہاں پر قیمتی یہ سمینت ہے. سیارہ مونس ہے تو سمینت. ساعۃ جمیل پیچھے بہت آواز آ رہی ہے. پلیسمنٹ نہیں ہے اس وجہ سے آ رہی ہے. دھیان دیجیے. الساعۃ جمیلہ گھڑی خوبصورت ہے تو ساعت. پہلے یہ دیکھ لیجیے ساعتن گھڑی اور اس میں الف لام داخل کریں گے تو یہ ہو جائے گا الساعۃ. جمیلۃ مؤنث ہے تو پھر یہاں پر یہ پوائنٹ یاد رکھیں گے جمیلۃ. اب بند کرنا پڑے گا بہت شور ہو رہا ہے. ایک آگے کرسی نہیں ہے تو یہاں پر الف لام داخل کریں گے. الکرسی جدید الکرسی الکرسی کا ورڈ ہے جدید اور کرسی مذکر ہے مؤنث. مؤنث نہیں مؤنث مؤنث بتائیں گے تو پھر اس کو مؤنث کی کسی قسم میں لے جا کر کے فٹ بھی کرنا پڑے گا وہاں پر اور وہ نہیں ہو سکتی. تو تو مذکر ہے تو الکرسی اور نہیں ہے تو جدید. جدید. اچھا اس میں جو یہ ہے آ رہا ہے یہ سب سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. یہ ہے کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن جو ہے وہ ہے کا مفہوم خود بخود دے رہا ہے. دیوار پرانی ہے تو جدار کہتے ہیں دیوار کو. الجدار قدیم جدار کہتے ہیں. الف لام داخل کریں گے تو وہ الجدار الجدار اور پھر الجدار اور قدیم جی قدیم. دیوار بھی مذکر ہے جیسے کرسی مذکر ہے. بس یہ پوائنٹ. اور سنیے ایک اہم پوائنٹ جو یہ تھا مذکر مؤنث کے ڈیسائیڈ کرنے کا وہ یہ کہ مؤنث ثابت ہونا چاہیے ادروائز وہ مذکر مانا جائے گا. تو ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ قسمیں تو ہیں نہیں. وہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے بس اس کو دھیان رکھیے. تو یہ ایکسرسائز آپ نے کر لی.
اور یہ اس پوری ایکسرسائز میں آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی ایک نکرہ اسم کو ہم مبتدا بنا رہے تھے تو کیسے بنا رہے تھے؟ پہلے اس کو معرفہ بنا لیتے ہیں، پھر نکرہ وہ مبتدا آرام سے بن جاتا ہے. باقی چیزیں آپ نے دیکھی. اب یہ ایک ایکسرسائز تھوڑا ڈفرینٹ ہے، عربک ٹو عربک ہے، اور یہاں پر کس طرح سے کرنا ہے اس کو میں بتا رہا ہوں. اب یہاں پر ایک منٹ دیکھیے الولد حاضر. اب یہاں پر تھوڑا سا مجھے سمجھانا ہے اس لیے میں نے آپ کو میوٹ کر دیا. الولد حاضر یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا غور کریں کہ ٹیبل بنی ہے، 3 کالمس بنے، اس میں آپ کو فل اپ کرنا ہے. تو فل اپ کس بیسس پہ کرنا ہے؟ پیٹرن کو دیکھ کر کے، جیسے ریزننگ میں کرتے ہیں. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ الولد حاضر، یعنی لڑکا حاضر ہے. حاضر مینس پریزنٹ، کچھ مشکل بات نہیں ہے. حاضر یعنی پریزنٹ. کاذب یعنی لائر، جھوٹا. قائمۃ یعنی کھڑا ہونا، اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہونا، یہ کل آ چکی ہے بات. جالسن سٹنگ موڈ میں ہونا. اب اس کو ورب نہ سمجھ لیجیے گا، یہ اس کا اپنا اسٹیٹس ہے، اس کا اپنا حال ہے جو وہاں پر. ضاحکۃن، تو ضاحکۃن یہ کہتے ہیں ہنسنے والے، ہنسنے جو ہنس رہا ہو اسے ضاحکہ. لڑکا ہنس رہا ہے تو ضاحکن، لڑکی ہنس رہی ہے تو ضاحکۃ. اسی طرح کاذبۃن، کاذب کی مؤنث. ٹھیک ہے، تو چلیں. الولد حاضر یہ واحد ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا مبتدا خبر کا کمبینیشن ہے. یہ دیکھیے الولدانی حاضران، یہ ڈوئل ڈیکوڈ ہو گئی بات. یہ سنگولر، اور یہ عربک سینٹنسز آلریڈی بنائے جا چکے ہیں، اور یہ پلورل. آپ کو انہی بیسس پہ آگے کے کالمس کو فل اپ کرنا ہے. تو چلیے دیکھیے المنافق، جیسے یہاں پر الولدانی حاضرانی، تو یہ ہو گیا. میں یہاں پر سب نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر میں 1-2 پوائنٹس کر کے آپ کے لیے ہوم ورک ہے. المنافق اور پھر یہ کاذبان، کاذبان، المنافق کاذبانی. کسی کو نہیں مسئلہ ہوگا، سب سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہو گیا. یہ سارے رولس آپ پیچھے پڑھائے ہیں. اچھا، المنافق کاذبانی. دیکھیے الولد، الولدانی، الاولاد جمع مکسر. یہ سب پوائنٹس بھی آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے کہ الولدونا کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ جمع مکسر کی ایگزامپل تھی. ولد سے اولاد، جیسے قلم سے اقلام. ٹھیک، تو یہاں پر اب منافق کے ساتھ وہ معاملہ نہیں. منافق جمع سالم. ہاں، یہاں پر منافق کا ڈوئل لکھ دیجیے. سوری، ایک منٹ. المنافقانی، المنافقانی کاذبانی. ٹھیک، ویری گڈ. اس کے بعد آگے دیکھیں پلورل بنا اس کو المنافقون. ٹھیک ہے، پہلے پلورل لکھیں گے، پھر اس کے بعد خبر بھی پلورل لائیں گے. تو المنافقون. اب الکاذبون نہیں لکھ دیجیے گا، نہیں غلط ہو جائے گا، اس کو نکرہ ہی رکھنا ہے، کاذبون. ٹھیک، اب یہاں کوئی نیا پوائنٹ نہیں تھا. کاذبون نہیں، کاذبون، دونوں میں فرق ہے. منافقون پلورل فارم ہے تو خبر بھی اس کی پلورل آئے گی. الطالبۃ قائمۃ، قائمۃ کھڑا ہونا. پہلے سینٹنس کا ترجمہ ہے کہ لڑکا حاضر ہے، پریزنٹ ہے. دوسرے میں منافق جھوٹا ہے. تیسرا سینٹنس ہے الطالب، الطالبۃ قائمۃ، یعنی جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کھڑی ہے. تو یہاں پر لکھیں گے 2 فیمیل اسٹوڈنٹس کی بات ہوگی تو ہو جائے گا الطالبتانی، الطالبتانی. اور پھر قائمتان. ڈوئل بھی کرنا ہے، ساتھ میں فیمینن بھی فارم بنانی ہے. فوراً سب چینج ہو رہا ہے. ہاں ویری گڈ. قائمتان، الطالبتانی قائمتان. اسی طرح اب پلورل فارم اس کی کیا بنے گی؟ الطالبات
तू, तालिबातुन आतुन, तो वो जो अलिफ लाम दाखिल हुआ तो ये हो गया अब तालिबातु, एक पेश चला गया। और आगे काइमात, आपने आत साउंड पढ़ी थी और जब उससे हम हालत रफा में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा काइमातुन, काइमातुन, जालिसात, सालिहातुन, ठीक है, काजिबातुन, हाजिरातुन, कुछ मुश्किल काम नहीं, ज़ाहिकातुन, काजिबातुन। अब आप ये तीनों बिल्कुल इंशाल्लाह कर लेंगे, उम्मीद है। और आपके नोट्स बनने चाहिए, आप लोग सब माशाल्लाह सिंसियर लोग हैं, तो आप खुद के अपने लिए मोटिवेशन, आप अपने लिए खुद मोटिवेशन है। आपको कोई होमवर्क दे ना दे, आपको ये सारा समझिए आपको होमवर्क है। शुरू में मसला आएगा, किसी तरह 1 घंटा निकला था तो धीरे धीरे आधा घंटा और फारिग करेंगे, वक्त लगाएंगे तो उसका रिजल्ट आउटपुट अच्छा आएगा। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक रूल नया आ रहा है, पीछे कोई नया रूल नहीं था। देखिए सब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा पहले ही इसमें गौर कर लीजिए। अल किताबु, एक्सरसाइज वैसी ही है जैसे पीछे थी। अल किताबु, अल बाबू, अल गुरफतु, अस्साअतु, अस्सय्यारतु, ये नीचे वाला छोड़ दीजिए, चलिए यहीं तक के कर लीजिए फिलहाल। तो अल किताबु, किताब को सब जानते हैं, बुक। अल बाबू, डोर, दरवाजे को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अल गुरफतु, रूम, कमरे को कहते हैं। अस्साअतु, पीछे पढ़ के आए हैं, वॉच, ठीक। अच्छा, अस्सय्यारतु, अस्सय्यारतु पीछे पढ़ के आए हैं, कार, ठीक। अब इसमें कुछ मुश्किल नहीं, हाँ ये नजीफतुन ये थोड़ा सा नया है, इसकी मीनिंग होती क्लीन, नजीफतुन यानी क्लीन, मफ्तूहुन यानी ओपन, जदीद आप जानते ही, अब कुछ नया नहीं बचा, कदीम पुराना, कबीर बड़ा, कबीर। अस्साअतु कबीरतु यानी घड़ी जो है वो बड़ी है। चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो सब के सब जितने भी आपको एग्जाम्पल्स ये दिए हैं ना, इसमें देखिए कोई सिमिलैरिटी है, कोई बताएगा? 1 मिनट का टाइम है आप सबके पास, आधे मिनट का, 30 सेकंड का टाइम, कोई सिमिलैरिटी इन सारे सेंटेंसेस में? किसी को कुछ? अलिफ्लाम वाली तो कॉमन सिमिलैरिटी, तनवीन का भी कोई मसला नहीं, और कुछ बताइए। मारिफा भी नहीं, ये सब पुरानी बातें होंगी, कुछ नया ढूंढिए। सब रफा, वो तो है ही है सब। मुजक्कर, ये देखना पड़ेगा, नहीं मुजक्कर भी नहीं है सब, कम लोग ट्राई कर रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ, आपने कुछ दिन पहले अभी आकिल और गैर आकिल पढ़ा था ना, कि मखलूक़ात 2 तरह की होती हैं, आकिल मखलूक़ात और गैर आकिल। यानी एक वो मखलूक़ात जिनमें ज़हन है, शऊर है, दिमाग है, और एक वो जिनके अंदर ये चीज़ नहीं, अक्ल नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं अक्ल तो उसमें भी होती है, क्या कहते हैं, कुत्ते बिल्ली में भी अक्ल होती है। आप उनको डराएंगे, देखिए वो भागने लगते हैं, वो उनको लग जाता है कि आप उन्हें डरा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अक्ल से मुराद दरअसल क्या है कि खुद एहतसाबी यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद को आपकी अपनी समझ, जैसे आप हैं, हम हैं, तो हम सब अपने आप को पहचान रहे हैं, खुद शनासी जिसको कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें ये शऊर होता है कि मैं देख रहा हूँ, आप देखते हैं तो आपको लगता है आप देख रहे हैं। लेकिन कुत्ते बिल्ली जो होते हैं उनको ये शऊर नहीं है कि वो खुद ये चीज़ कर रहे हैं, खुद ये देख रहे हैं। तो खुदी का एहसास जो है ये बहुत नहीं, लिविंग नॉन लिविंग नहीं कर सकते। लिविंग नॉन लिविंग के बारे में मैंने बताया था, ये तो दूसरी चीज़ है। लिविंग नॉन लिविंग में क्या है कि वहाँ पर जिंदगी की बुनियाद पर किस्में की गई, जैसे पेड़ पौधों में जान है, पता चल गया, ठीक है, तो उनको लिविंग में डाल दिया गया। लेकिन पेड़ पौधों में अक्ल कहाँ है हमारे जैसी? तो आकिल मखलूक़ात में सिर्फ 3 है, आपको बताया था कि इंसान, जिन और फरिश्ते।
یہ فرشتے پہلے لکھ دیے، انسان، جن اور فرشتے، بس یہ 3 مخلوقات ہیں جن میں سے 2 ایسی ہیں جو اچھائی اور برائی دونوں پر قدرت رکھتی ہیں، لیکن فرشتے وہ صرف اور صرف اچھا کرنا جانتے ہیں، وہ برا کرنا جانتے ہی نہیں، جو حکم ملتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بہرحال عاقل اور غیر عاقل کے اعتبار سے اگر آپ یہاں دیکھیں تو سارے اگزامپلس جو ہیں وہ غیر عاقل سے ہیں۔ بھئی کتاب غیر عاقل، باب غیر عاقل، غرفہ غیر عاقل، کمرہ، ساعہ، الساعہ، ٹھیک ہے، ساعہ، اسی طرح السیارہ، یہ بھی سب غیر عاقل۔ جب سب غیر عاقل ہیں تو پھر اب یہاں پر کچھ رولز ہمیں فالو کرنے ہیں۔ ڈوئل میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، ڈوئل بالکل ویسے ہی بناتے چلے جائیں گے جیسے آپ نے کیا، کر کے دیکھ لیجئے۔ الباب مفتوح، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ البابانی، البابانی، اور پھر مفتوح کی جو ڈوئل فارم ہوگی وہ کیا ہو جائے گی؟ مفتوحانی، آنی ساؤنڈ، مفتوحانی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الغرفتانی، سمپل ہے بالکل، الغرفتانی، اور نظیفتانی، نظیف۔ اب اس کی میں صرف ایک بتاؤں گا اس پورے ایگزامپلس میں، ایک تو آلریڈی میں نے کر دیا ہے یہاں پر دیکھیے، نظیفتانی، باقی آپ کریں گے انشاءاللہ، نہیں آئے گا تو کل کلاس شروع ہونے سے پہلے ان کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا۔ تو الغرفتانی، نظیفتانی، ڈوئل میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ جدید سے جدیدانی، مفتوح سے مفتوحانی، نظیفتن سے نظیفتانی۔ آگے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے ایک رول ملنا ہے آپ کو۔ وہ رول کیا ملنا ہے کہ یہاں پر 2 طرح سے آ سکتی ہے۔ وہ کیا مطلب؟ جب غیر مبتدا جو ہو، یعنی مبتدا غیر عاقل ہو، یہ ایک کنڈیشن، اگر مبتدا غیر عاقل ہو، غیر عاقل کی کیا ہو؟ جمع ہو، مبتدا جو ہے وہ غیر عاقل کی پلورل فارم ہو۔ دیکھیے مبتدا یہاں پر سنگولر ہے، غیر عاقل، یہاں پر ڈوئل ہے، غیر عاقل، یہاں پر پلورل ہے، بس یو آر ریکوائرڈ ٹو الرٹ، یہاں پر آپ کو الرٹ ہو جانا ہے۔ کیا؟ جب بھی کبھی پلورل فارم آئے، اور پلورل فارم جیسے ہی آئے گی فوراً آپ دیکھیں گے کہ یہ عاقل ہے یا غیر عاقل، کیونکہ یہاں رول اپلائی ہو رہا ہے۔ اگر عاقل ہے نو ایشوز، جیسے کرتے ہیں ویسے کرتے چلے جائیں گے، لیکن اگر غیر عاقل تو پھر کیا کریں گے؟ 2 طرح سے بنا سکتے ہیں۔ ایک تو خبر پھر واحد مؤنث لا سکتے ہیں، ایسے میں آپ خبر کو واحد مؤنث لا سکتے ہیں۔ دیکھیے گا دھیان سے، واحد مؤنث۔ اب واحد مؤنث کسی کو مشکل لگتا ہے بولنے میں، سننے میں، تو ایسے کیا کریں، واحد کا ایس اور مؤنث کا سمبل، کلیئر ہوتا ہے۔ یعنی اگر مبتدا غیر عاقل کی پلورل فارم، جیسے الکتاب سے الکتب، یہ غیر عاقل کی پلورل ہے، تو پھر یہاں پر 2 طرح سے اس کی خبر آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ آ سکتی ہے کہ جدیدن سے جدیدتن کر دیا، واحد مؤنث، واحد مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز آپ کو ہضم نہیں ہوگی، ڈائجسٹ نہیں ہوگی، یہ رول کا کانٹریری ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ رول آپ یہاں پر فالو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رول کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں، رول کو وائلیٹ کر کے ایک نیا رول بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پرانے رول کو آپ نے اس کا وائلیشن کیا، رول توڑا، اور ایک نیا رول بنا دیا، نیو رول وجود میں آ گیا۔ وہ کیا آیا کہ جب غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر جو خبر ہے وہ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، یا پھر آپ جمع بھی لا سکتے ہیں، جیسے یہاں پر جدیدون، جدیدن کی مؤنث فارم تھی واحد میں جدیدتن، یا پھر اس کی پلورل فارم ہے جدیدون، ٹھیک۔ تو یہاں پر آپ 2 طرح سے لا سکتے ہیں، ایک تو یہ، اور دوسرا کیا کہ جمع بھی لا سکتے ہیں، یہ پوائنٹ یاد رکھیے، ٹھیک۔ چلیے یہاں پر اس کو ہم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر تھا البابانی مفتوحانی، اب کیا ہو جائے گا؟ الابواب، باب کی جمع ابواب، باب کی مثنیٰ بابانی، تو الابواب
اور پھر آگے پہلی فارم کوئی بتایا آپ نے سے، یعنی ایک فارم آپ یوز کر سکتے ہیں واحد مؤنث، تو کیا ہوگی واحد مؤنث بتائیے؟ مفتوحتن صحیح ہے، رائٹ. مفتوحن کیوں کر رہے ہیں تو فیض صاحب؟ مفتوحن نہیں، واحد مؤنث، واحد مؤنث مفتوحتن. رول پہ جائیے، رول کو دیکھیے. تو واحد مؤنث کیا بنے گی؟ مفتوحتن. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی رعایت کی ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں کیا ہے آپ نے پڑھا ہو، اگر آیات آپ کو یاد آ رہی ہوں تو وہاں پر ہے دیکھیے ایامم معدودات. ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر کیا ہے؟ گنتی کے چند روز. تو ایام جمع ہے، ایام یوم کی جمع ہے، غیر عاقل. یوم غیر عاقل ہے، اس کی جمع ایام. وہاں پر اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ معدودات. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اور تفصیل سے. ٹھیک ہے، اب ایک اور فارم یہاں پر لا سکتے ہیں، وہ کیا لا سکتے ہیں کہ مفتوحون. یہ دھیان میں رکھیے گا، یعنی ایک تو یہ لا سکتے ہیں الابواب مفتوحۃ، اور دوسری ہے الابواب مفتوح. لیکن پریفریبل کیا ہے؟ پریفریبل یہی ہے واحد مؤنث. یہ یاد رکھیں، جب بھی غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے ساتھ ہم خبر کیا لاتے ہیں؟ جی واحد مؤنث. یہ پریفریبل ہے اور اس کا کافی خیال کیا جاتا ہے. تو یہ ہم ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں انکمپلیٹ تاکہ اس کی الجھن اور باہر آئے، اور اگر کوئی پرابلم آئے تو آپ کل انشاءاللہ پوچھیں. اب میں آپ کو جو میں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے نا، القرآن حجۃ لک او علیک، تو اس حدیث میں کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے سے سینٹنسز آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں اور یہیں سے یہ کلاس فنش ہو جائے، اور وہ آج کے چیپٹر سے ریلیٹڈ بھی ہیں. دھیان سے دیکھیے گا. وہ ہے، ایک آتا ہے اس میں کہ الصلاۃ. دھیان سے دیکھیے گا اور دیکھیے کہ الحمدللہ آپ سب، اللہ کا شکر ہے، احادیث کے الفاظ ہیں یہ الصلاۃ، اور پھر آگے اسے کہا گیا ہے، صلاۃ کو کہا گیا ہے نور. بتائیے کیا یہ اب تک پڑھے ہوئے جملہ اسمیہ کے رول کے مطابق نہیں آ رہا ہے؟ بس آپ دیکھتے جائیے کتنے چند دنوں میں قرآن کا اور حدیث کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ گیا. اسی طرح آتا ہے الزکات، الزکات، اور پھر آتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ یہ برہان، یہ برہان. اسی طرح آتا ہے الصبر ضیاء، الصبر. وہ چھوٹی چھوٹی دیکھیے احادیث ہیں یا کوٹیشن کے فارم میں آپ یاد کر لیجیے. الصبر ضیاء، صبر جو ہے وہ روشنی، لائٹ، ضیاء. ٹھیک، باقی وہ والا آپ نے پڑھا ہی تھا القرآن حجت. یہ اسی حدیث میں کئی سارے چھوٹے چھوٹے سینٹنسز تھے، تو یہ ایک یہ بھی ہے القرآن حجت. تو آج کا یہ چیپٹر بھی الحمدللہ مکمل ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کچھ نئے سینٹنسز دیکھے. اب یہاں پر اس کی میننگ سمجھ لیں. نور کا مطلب لائٹ ہوتا ہے، بالکل ریپیٹ کر رہے ہیں. الصلاۃ، دیکھیے یہاں پر الف لام داخل ہو رہا ہے، تنوین نہیں آ رہی. الف لام داخل ہو رہا ہے، تنوین نہیں آ رہی. الف لام تنوین نہیں، الف لام تنوین نہیں. جو پڑھا رہے تھے وہ اپلائی بھی ہو رہا ہے، اس کی اپلیکیبلٹی دیکھیے. پھر اس کے بعد الصلاۃ، الصلاۃ معرفہ، ٹھیک ہے، مبتدا بن سکتا ہے، آگے خبر دیکھیے نکرہ. نور، نور مرفوع بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ تنوین بھی. اسی طرح برہان، ضیاء، حجت. کیا مطلب ہوا؟ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، نور ہے. الزکات برہان، برہان مینس دلیل ہے، ایویڈنس ہے، دلیل ہے، دلیل یعنی ایک طرح سے یہ پروف، ایویڈنس کے طور پہ. زکات. الصبر ضیاء، روشنی، ضیاء. القرآن حجت، قرآن حجت. تو یہ 4 سینٹنسز آپ نے حدیث سے الحمدللہ دیکھ لی. تو آپ کو پتہ چل گیا، اللہ کا شکر ہے کہ اب عربی کے جملے آپ کو بنانے آ گئے. اللہ کا شکر کریے
اور دعا پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.